بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں زندگی کو خوبصورت بنانے کے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے سنہرے اصولوں میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مخالفین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ مخالفین سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل عدل اور انصاف پر مبنی تھا۔ آپ کو ان کی دعوت اور اصلاح کے راستے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذا رسانی کو برداشت کرتے اور ان کے منفی رویے کو نظر انداز کرتے تھے۔ ایسا بھلا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو جہانوں پر محض رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر یہود کی حالت کو ہم دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی مذمت کرتے، بلا جواز دشمنی روا رکھتے تھے، اور اس کے باوجود آپ ان پر شفقت کرتے، ان کے معاملے میں نرمی اختیار کرتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، مطلب یہ کہ تمہیں موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، یعنی تمہیں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کہہ دیا السلام علیکم، اللہ تم پر لعنت کرے اور اپنا غضب نازل کرے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہرو عائشہ، نرمی اپناؤ، درشتی اور بدگوئی سے بچو۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کا جواب دے دیا، میری بددعا قبول کی جاتی ہے جبکہ ان کی مجھ پر بددعا قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی جی ہاں، گالی کا جواب گالی سے دینے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو؟ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ کسی غزوے کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر مسلمانوں نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا جہاں درختوں کی بہت بہتات تھی، یعنی کافی درخت تھے۔ صحابہ کرام بکھر گئے اور درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے یعنی آرام کیا اور اپنی تلوار جو ہے وہ درخت کی ٹہنی پر لٹکا دی، چادر بچھائی اور سو گئے۔ اسی اثنا میں ایک مشرک آیا اور اس نے آپ کو تنہا دیکھا تو دبے پاؤں آیا، درخت کی شاخ سے تلوار اتاری، پھر گرج کر کہا محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے۔ یہ بڑی نازک صورتحال تھی، ایک آدمی تلوار لیے سر پہ کھڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، تہمت کے سوا آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، صحابہ کرام دور سایوں میں تلے سو رہے ہیں، جان کا دشمن ممکنہ فتح اور قوت کے نشے سے سرشاد ہے۔ اس نے دوبارہ کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور بھرپور اعتماد سے جواب دیا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی پر کبھی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آدمی کا رنگ فخ ہو گیا اور اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کی اور فرمایا کہ کوئی نہیں، مجھے آپ سے صرف بھلائی کی امید ہے۔ آپ نے پوچھا اسلام لاتے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اس قوم کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس سے اچھا سلوک کیا۔ یہ آدمی اپنی قوم کا سردار تھا، واپس اپنی آبادی میں گیا اور قوم کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جی ہاں، لوگوں سے اچھا برتاؤ کیجیے، آپ ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی یہ رویہ اخلاق تھا۔ اب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش نے دعوت کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ان کی اسلام مخالف
جو دشمنیاں تھیں اس کے سلسلے بہت لمبے تھے۔ اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ قریش کے قبیلے کے بڑے بڑے اور نمایاں افراد نے مشاورت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اور کیونکہ لوگوں کے دھڑا کا دھڑا دین میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے باز رکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ تم میں سے جو شخص جادو، کہانت اور اشعار کا گہرا علم رکھتا ہو وہ اس آدمی کے ہاں جائے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور ہمارے حصے بکھرے کر دیے ہیں اور ہمارے دین پر نکتہ چینی کرتا ہے، اور اس سے بات کر کے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ اور کوئی مناسب آدمی ہمیں نظر نہیں آتا جو اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے گا۔ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ اس کام کی ذمہ داری تم ہی اٹھاؤ۔ عتبہ دور اندیش اور متحمل مزاج سردار تھا۔ اس نے کہا اے قریش کے سرداروں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے بات چیت کروں اور اسے چند باتوں کی پیشکش کروں اور ان میں سے کوئی بات قبول کر لیں؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ اس پر عتبہ اٹھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ عتبہ آیا، کھڑے پاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال داغ دیا، محمد تم بہتر ہو یا عبداللہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد عبداللہ کے احترام میں خاموش رہے۔ عتبہ نے دوسرا سوال کیا، تم بہتر ہو یا عبد المطلب؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے دادا عبد المطلب کے احترام میں چپ رہے۔ عتبہ کہنے لگا اگر تم کہتے ہو کہ یہ حضرات تم سے بہتر ہیں تو انہوں نے بھی تو انہی خداؤں کی پرستش کی ہے جنہیں تم برا کہتے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو تو بات کرو، ہم تمہاری بات سنتے ہیں۔ اور قبل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیں، عتبہ ابل پڑا اور بولا واللہ ہم نے واقعی اپنی قوم کے لیے تم سے بڑھ کر منحوس نعوذ باللہ آدمی نہیں دیکھا۔ تم نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی، ہماری وحدت کو پارا پارا کر دیا، ہمارے دین میں کیڑے نکالے، ہمیں عرب میں رسوا کر کے رکھ دیا، اور یہ باتیں زبانیں زد عام میں ہیں کہ قریش میں ایک جادوگر اور کاہن موجود ہے۔ مارے غصے کے عتبہ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادب بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ عتبہ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنے اصل مدعے کی طرف آیا اور بولا دیکھو جو تم دعوت دیتے ہو اس کا اگر کوئی تمہارا مقصد مال کمانا ہے تو ہم تمہیں مال دیں گے اور تم قریش کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے۔ اگر تمہیں سرداری سے پیار ہے تو ہم تمہارے نام کے جھنڈے باندھ دیں گے اور تم ساری عمر ہمارے سردار رہو۔ اور اگر تمہیں عورتوں کی چاہت ہے نعوذ باللہ تو قریش جن 10 عورتوں سے کہو گے ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ یا جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن وغیرہ جسے تم دیکھتے ہو اور اس کو دور کرنے کی تم طاقت نہیں رکھتے تو بتاؤ ہم منہ مانگی قیمت ادا کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں تاکہ تمہارا اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں، جن آدمی پر غالب آ سکتا ہے دعا کی جا سکتی ہے اور یہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ عتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بھونے طریقے سے گفتگو کرتا رہا اور آپ کو قسم قسم کی لالچ دیتا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اس کی بات سنتے رہے۔ پیشکشی جب اختتام کو پہنچی تو عتبہ خاموش ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ صبر اور ثبات کے پیکر نے نگاہ اٹھائی اور نرمی سے کہا ابو ولید، یعنی اس کا یہ لقب تھا عتبہ کا، آپ کی بات پوری ہو گئی؟ عتبہ کو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باوقار انداز پر حیرانی نہیں ہوئی۔ اس نے مختصر جواب دیا ہاں۔ آپ نے کہا پھر میری بات سماعت کیجیے۔ عتبہ بولا ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ عتبہ سنتا رہا، یکایک وہ زمین پر بیٹھ گیا، پھر اس کا جسم کپ آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پچھلی جانب رکھے اور پھر ٹیک لگائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اور وہ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے پھر اگر انہوں نے منہ موڑا تو یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک ہی سے خبردار کرتا ہوں۔ تو عتبہ عذاب کی دھمکی سن کر کانپ اٹھا اور اچھل کر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ رکھ دیا تاکہ آپ مزید قرات نہ کر سکیں۔
قرات نہ کر سکیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے اور تلاوت کرتے رہے۔ سجدہ تلاوت والی آیت پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، عتبہ کی طرف دیکھ کر کہا، ابو الولید آپ نے سن لیا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا جو بڑی بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے عتبہ کا اترا ہوا منہ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم ابو ولید، تمہارے پاس وہ چہرہ ہی نہیں جسے لے کے تم گئے تھے۔ عتبہ ان کے درمیان بیٹھا تو انہوں نے پوچھا، ابو ولید کیا خبر ہے؟ وہ بولا، خبر یہ کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے اور اس جیسا کلام زندگی بھر نہیں سنا۔ واللہ، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور چاہو تو اس کا ذمہ بھی مجھے پر ڈال دو۔ اس آدمی کو اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی قسم جو کلام میں سن کر آ رہا ہوں اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے اسے وہ کلام پڑھتے سنا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش بھی کی۔ میں نے اسے قرابت داری کا واسطہ دے کر کہا کہ رک جاؤ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہہ دے تو پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ پھر ابو ولید کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ قوم کے لوگ مارے غم کے خاموش تھے اور عتبہ کی طرف ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے۔ عتبہ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، واللہ اس کے کلام میں ایک عجیب سی مٹھاس ہے۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیزہ کیے دیتا ہے۔ اس کا اوپری حصہ پھلدار ہے اور نیچے کا حصہ سرسبز شاداب ہے۔ وہ غالب آتا ہے اور اس پر غلبہ پانا ناممکن ہے۔ جو اس کے زیر نگی آئے گا اسے زیرہ زیرہ کر دیتا ہے۔ یہ کلام کسی بشر کا نہیں، یہ باتیں کسی بشر کی نہیں۔ لوگوں نے عتبہ کو اکھڑتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ شعر ہے ابو ولید، یہ شعر ہے۔ عتبہ نے پرجوش انداز میں جواب دیا، واللہ کوئی آدمی اشعار اور رجز قصیدہ جیسی اصناف سخن کو مجھ سے بہتر نہیں جانتا۔ جنوں کی شاعری بھی میں نے سنی ہے۔ واللہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس میں کسی سے کوئی مماثلت نہیں۔ یوں عتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اپنی قوم سے مناقشہ کرتا رہا۔ یہ درست ہے کہ عتبہ اسلام نہیں لایا، تاہم دین کے لیے اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار نے کیسا اثر دکھایا۔ آپ نے اپنے سخت ترین دشمن عتبہ کے سامنے بھی حسن سماعت کے اصول سے انحراف نہیں کیا۔ اس کے بعد قریش کے لوگ ایک روز پھر جمع ہوئے۔ اس بار انہوں نے حسین بن منظر خزائی، جو جلیل القدر صحابی عمران بن حسین کے والد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے تیار کیا۔ ابو عمران اس کا لقب تھا۔ ابو عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ابو عمران نے آتے ہی قریش کی روایتی زبان میں وہی گھسے پٹے الفاظ دہرائے کہ تم نے ہمارا شیرازہ بکھیر دیا، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مؤدب لہجے میں گویا ہوئے، ابو عمران آپ اپنی بات کر چکے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تب میں آپ سے چند ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ ان کا جواب دے دیجئے۔ اس نے کہا، ہاں پوچھو، میں سن رہا ہوں۔ آپ نے پہلا سوال کیا، ابو عمران آج کل آپ کتنے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں؟ وہ بولا، 7 خداؤں کی، 6 زمین میں اور 1 آسمان میں۔ آپ ان میں سے کس خدا سے مراد مانگتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ اور اس خدا سے جو آسمان میں ہے، اس نے جواب دیا۔ حسین آپ اگر اسلام لے آئیں تو میں آپ کو 2 ایسے کلمے سکھاؤں گا جو آپ کو فائدہ دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا۔ حسین فوراً مسلمان ہو گئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ 2 کلمے سکھا دیجئے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آپ نے کہا، کہیے،
اے اللہ میرے دل میں رشد اور ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، آمین۔ سبحان اللہ، یہ کیسا عمدہ طرز عمل تھا اور لوگوں کے دلوں پر اس کی کیسی عجیب سی تاثیر تھی۔ یہی اسلام کی دعوتی انداز ہے جو کافروں کو اسلام لانے کی طرف ترغیب کرتا ہے اور بھلائی کی جانب ان کو لاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا کہ ایک صاحب اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی گئے۔ وہاں انہوں نے ایک فلیٹ میں رہائش اختیار کی۔ ان کے سامنے والے فلیٹ میں ایک جرمن آدمی رہتا تھا۔ دونوں کی آپس میں کوئی خاص جان پہچان نہیں تھی۔ جرمن کو اچانک کسی سفر پہ جانا پڑا۔ اخبار فروش روزانہ اخبار اس کے دروازے پر رکھ جاتا۔ ان صاحب نے جرمن کے دروازے پر اخباروں کا ڈھیر لگا دیکھا تو دوسرے پڑوسی سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ سفر پہ گیا ہے۔ انہوں نے اخبارات کو لپیٹا اور الماری میں رکھ دیا۔ وہ اخبارات جمع کر کے اسی ترتیب سے سنبھالتے رہے۔ 2 یا 3 ماہ بعد جب جرمن لوٹا تو ان کے ہاں گئے اور سفر سے بخیریت واپسی پر مبارکباد دی اور جمع شدہ اخبار ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے سوچا کہ شاید آپ کو کسی خاص کالم کا انتظار ہو یا آپ نے کسی کوئز میں حصہ لیا ہو، اس لیے آپ کے روز آنے والے اخبارات کو میں جمع کرتا رہا۔ جرمن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ اس خدمت کا کوئی معاوضے کی امید رکھتے ہیں؟ ان صاحب نے جواب دیا، نہیں، ہمارا دین ہمیں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ میرے پڑوسی ہیں، یعنی نیبر ہیں، اس لیے آپ سے اچھا سلوک کرنا اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ ان صاحب کا اپنے جرمن پڑوسی سے یہی برتاؤ رہا اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ جرمن مسلمان ہو گیا۔ واللہ زندگی کا اصل لطف یہی ہے کہ اخلاق عالیہ کو اللہ کے لیے عبادت جان کر اپنایا جائے، یعنی اخلاق عالیہ کی جائے تو یہ سمجھے میں عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں حصہ ہیں کہ بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کے منفی طرز عمل کو دیکھ کر اسلام نہیں لائے۔ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے جو سبق ہیں وہ ہمیں اپنانے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی ان سنہری اصول پہ چلانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے آسان ہو اور ہم اس زندگی کا لطف اٹھا سکیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔